نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ نماز کے وہ اہم اور بنیادی مسائل کہ جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ صف بندی کا ہے کہ جب جماعت قائم ہوتی ہے تو اس وقت یا تو ایک جانب یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف ہی لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور جماعت کو قائم کرنے کی کوشش رہتی ہے، یا الٹے ہاتھ کی طرف سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور سیدھی طرف لوگ نہیں ہوتے۔ تو کون سا طریقہ صحیح ہے اور سیدھے ہاتھ کی کیا اہمیت ہے، سیدھے ہاتھ کو ترجیح دینے کی وجہ کیا ہے، یہ بھی عرض کروں گا، اور جماعت کو کس انداز سے قائم کر کے لے کے چلنا ہے صف بندی کے اعتبار سے، وہ بھی عرض کروں گا۔ اور تیسری بات کہ بعض حضرات جماعت میں کچھ رکعتیں نکل گئی ہیں اور جب وہ آتے ہیں تو امام صاحب اور پوری جماعت سجدے میں ہے تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ سجدہ مکمل ہو جائے، پھر دوسرے سجدے میں جماعت چلی جاتی ہے، تب بھی وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ سجدہ ہو جائے، پھر رکعت کھڑے ہو جائیں تو پھر رکعت جو بھی مل رہی ہے وہ نیت باندھ لیں گے۔ تو افضل چیز کیا ہے اس میں کہ جہاں سے مل رہی ہے، جو حالت ہے جس وقت آئے ہیں وہیں سے نیت باندھنا بہتر ہے یا پھر انتظار کرنا بہتر ہے، یہ عرض کروں گا۔ سب سے پہلے حدیث مبارک سماعت فرمائیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے سیدھے ہاتھ والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، جماعت میں سیدھے ہاتھ والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد مسند احمد کی حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اس میں پہلی صف کا ذکر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دوسری صف والے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول دوسری صف والے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر اپنی رحمت بھیجتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دوسری صف والے؟ پھر فرمایا کہ دوسری صف والوں پر بھی اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ تو یہ پہلی صف کی اہمیت ہے، اور جو ابو داؤد کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کری اس میں سیدھے ہاتھ والوں کی اہمیت ہے، اور فرمایا کہ سیدھے ہاتھ پہ کھڑا ہونا افضل ہے، لیکن اگر صف کے اندر الٹے ہاتھ کی طرف گنجائش ہے اور صف بندی برابر سے نہیں ہوئی ہے تو فرمایا پھر الٹے ہاتھ پر کھڑے ہو جانا یہ زیادہ بہتر ہے، اور اللہ اپنا کرم فرما دے تو اسے بھی وہی اجر و ثواب مل جائے جو سیدھے ہاتھ والوں کو مل جائے، کیونکہ وہ صف کے نظام کو قائم کرنے کی وجہ سے اپنے سیدھے ہاتھ پر کھڑے نہ ہو کر الٹے ہاتھ پر کھڑا ہو رہا ہے جماعت کے لیے، اور جماعت کو صحیح طریقے سے قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو پہلی صف کی اہمیت کتنی ہے کہ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ پہلی صف والوں پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے اور فرشتے رحمت کی دعائیں بھیجتے ہیں، اور اس حدیث بعد میں فرمایا کہ سیدھے ہاتھ والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے خاص رحمت بھیجتے ہیں۔ تو نظام یہ ہے ہماری شریعت مطہرہ کا کہ ہر اچھے اور جائز کام کی شروعات سیدھے ہاتھ سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا ایک برتن آیا، آپ نے دودھ
نوش فرمایا۔ اس کے بعد حالانکہ الٹے ہاتھ پر ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے جلیل القدر صحابہ، لیکن سیدھے ہاتھ پر ایک دیہات کے صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو نہ دے کر سیدھے ہاتھ والے ان دیہات کے صحابی کو برتن دیا کہ آپ پی لیجیے۔ پھر اس کے بعد وہ اس طریقے سے الٹے ہاتھ کی طرف گھومتا ہوا آیا حسب نظام حسب نمبر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ہاتھ والے صحابی کو ترجیح دی، شخصیت کو ترجیح نہیں دی۔ آج یہی فرق ہو گیا ہے کہ ہم ان طریقوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں کہ جو بنیاد ہے ہمارے اسلام کی، شریعت مطہرہ کی۔ تو سیدھے ہاتھ پر ترجیح دینا جماعت میں اور سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑے ہونا، یہ اس لیے زیادہ افضل ہے کیونکہ ہمارے اسلام کے جتنے بھی پسندیدہ کام ہیں، اللہ تعالیٰ کو محبوب کام ہے، جائز کام ہے، حلال کام ہے، وہ سب سیدھے ہاتھ سے شروع ہوتے ہیں۔ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا، پانی سیدھے ہاتھ سے پینا، اور سیدھے ہاتھ قرآن کریم میں رکھ کر انگلی رکھ کر اگر پڑھنا ہے تو سیدھے ہاتھ کا استعمال، شہادت کی انگلی نماز میں سیدھے ہاتھ کی اٹھائی جاتی ہے۔ تو سیدھے ہاتھ کی جانب سے نظام چلتا ہے، سیدھے ہاتھ کو اس لیے ترجیح دی گئی ہے، لہذا جو ثواب تقسیم ہوتا ہے اللہ کی جانب سے اس کا بھی یہی نظام ہے کہ وہ بھی سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس طرف بڑھتا ہے اور پھر سیدھے ہاتھ کی طرف سے دوسری صف کا اور تیسری صف کا، یہ خدا کا نظام ہے۔ لیکن پہلی صف کی فضیلت اور اہمیت آپ نے جو بتائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلے آئے گا، جو پہلی صف کی کوشش کرے گا، اس کی محنت زیادہ ہے۔ وہ کتنا وقت نکالے گا، پہلے سے کتنا اہتمام کرے گا کہ آج مجھے فلاں نماز میں پہلی صف میں جا کر کھڑے ہونا ہے، تو وہ کس وقت سے تیاری شروع کرے گا، کتنے وقت پہلے سے تیاری کرے گا، کتنے وقت پہلے سے اہتمام کرے گا، اور پھر آ کر وہ پہلی صف میں شامل ہوگا تو اللہ اس کی محنت کا ثواب اتنا دے گا کہ 3 گنا حضور نے فرمایا، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ 3 مرتبہ اللہ کی خاص رحمت پہلی صف والوں پر برستی ہے۔ یہ 3 گنا زیادہ اہمیت ہے کیونکہ ان کی محنت زیادہ ہے، ان کی محنت زیادہ ہے۔ جماعت میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ سیدھے ہاتھ کی طرف لوگ زیادہ ہیں، کبھی جماعت جب شروع ہو رہی ہے الٹے ہاتھ کی طرف لوگ نہیں ہیں، کبھی الٹے ہاتھ کی طرف لوگ زیادہ ہیں تو سیدھے ہاتھ کی طرف لوگ نہیں ہیں، ایک سا نظام نہیں آتا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک سی جماعت چلے، یعنی جتنے حضرات سیدھے ہاتھ کی طرف ہوں اتنی ہی تعداد میں الٹے ہاتھ کی طرف بھی ہوں، یعنی ایک سا نظام چلے جماعت کا، دونوں جانب ایک سے لوگ ہوں۔ پھر ایسے ہی سیدھے ہاتھ کی جانب لوگ بڑھتے جائیں، اسی طریقے سے الٹے ہاتھ کی جانب لوگ بڑھتے جائیں، دونوں جانب پوری ہو جائیں، یعنی سب پوری ہو جائے۔ پھر ایسی پچھلی صف کا نظام شروع ہو جائے کہ جب پھر دوسری صف میں لوگ آئیں تو وہ بھی امام صاحب کے خاص پیچھے سے جماعت کا بنانا شروع کریں، درمیان میں سے، کیونکہ امام درمیان میں ہوتے ہیں۔ جتنے تعداد میں الٹی جانب میں لوگ ہوتے ہیں اتنی سیدھی جانب میں بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں امام ہوتے ہیں، اس لیے دوسری صف کا جو نظام ہے وہ بھی اسی انداز سے شروع ہو جائے کہ جو آئے نمازی وہ اسی انداز سے کھڑے ہوں، اور پھر اس کے بعد سیدھے ہاتھ کی جانب اور الٹے ہاتھ کی جانب کا خیال رکھتے ہوئے صف بندی بناتے جائیں، دوسری صف مکمل ہو جائے گی، پھر تیسری صف کا نظام قائم کریں، تیسری صف مکمل ہو جائے گی۔ یہ ہے ہمارا نظام، یہ شریعت مطہرہ کا نظام ہے، اور اس کو ترجیح اور دینا اور پسند کرنا یہ ہمارے ایمان والوں کا منصب ہے اور فرض ہے، کیونکہ ہمیں اپنے نبی کے طریقوں کو پسند کرنا ہے اور اسی پہ عمل کرنا ہے اور اسی کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے۔ اور جنہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے، جنہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے یا ان کا علم ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے تو نادانی ہے، اور نادانی میں وہ اپنے فضیلت کو جو انہیں ملنا ہے اسے بھی چھوڑ رہے ہیں، وہ اپنی نادانی میں جو جماعت کی اہمیت ہے اسے بھی چھوڑ رہے ہیں، وہ اپنی نادانی میں صف بندی کی جو اہمیت ہے اسے بھی کھو رہے ہیں۔
تو اتنی نادانی اچھی نہیں ہے۔ باقی دنیاوی معاملات میں کوئی نادان نہیں ہے، پیسے کی قیمت سب کو پتہ ہے، کام کی قیمت سب کو پتہ ہے، ہر چیز کی قیمت دنیاوی ذات سب کو معلوم ہے، لیکن ہم دین کا معاملہ آتا ہے نادان بن جاتے ہیں، صاحب پتہ ہی نہیں۔ یہ کتنی بڑی حماقت کی بات ہے کہ ہم ساری چیزوں کو ترجیح دے رہے ہیں، دنیاوی ان کی قیمتوں کو سمجھ رہے ہیں، لیکن ہمیں جماعت کی قیمت نہیں پتہ، ہمیں پہلی صف کی قیمت نہیں پتہ، فضیلت نہیں پتہ، ہمیں جماعت کے قائم کرنے کی ترتیب نہیں معلوم۔ کس طریقے سے ہم پھر نماز پڑھیں گے؟ ہماری نماز ہی کیا ہے؟ ایک تو ہماری نماز ہی کیا ہے کہ ہم ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھ رہے ہیں، دل کہیں ہے، ذہن کہیں ہے، اور تصورات کچھ اور ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ نمازیں تو پڑھ گئے صحابہ کہ جو نمازیں تھیں، آج تو نقل بھی نہیں ہے، نقل بھی نہیں ہے، اصل تو دور کی بات ہے۔ لیکن ہاں اللہ سے امید ہے کہ اللہ اسے قبول فرما لے، ٹوٹی پھوٹی جو بھی، لیکن ہمیں اپنے اصلاح تو کرنا ہے نا، ہمیں اپنی اصلاح تو کرنا ہے نا، ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا تو ہے، ہمیں جماعت کو سمجھنا تو ہے، سب بندی کو سمجھنا تو ہے، فضیلت کو سمجھنا تو ہے۔ جب تک یہ نہیں سمجھیں گے ہمارا نظام صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری بات کہ اگر جماعت کی کچھ رکعتیں نکل گئی ہیں، وضو کر کے آئے، اب مثلا امام صاحب سجدے میں ہیں تو وہیں سے سجدے میں شریک ہو جائیں۔ ہمارے ایک استاد محترم فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ بھائی اگر ایک سجدہ نکل گیا اب ایک رہ گیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، وہیں سے نیت باندھ لو، کیا پتہ یہی سجدہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جائے، اور وہ کھڑے ہوئے انتظار کرتے رہ گئے اور جماعت کا سجدہ مقبول ہو گیا، وہ محروم رہ گئے، وہ محروم رہ گئے، وہ یہ سوچتے رہ گئے کہ ابھی ذرا جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر نیت باندھوں گا، یہ سجدہ میں ایک ہی رہ گیا ہے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے یہاں یہی سجدہ مقبول ہو جائے شاید، اور میں بھی لوگوں میں شامل ہو جاؤں، اس جماعت میں شامل ہو جاؤں، ان سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اس لیے جہاں سے بھی ملے وہاں سے حاصل کرنے کی کوشش کریں، وہیں سے جڑ جائیں، کھڑے نہ رہیں، انتظار نہ کریں، بلکہ جہاں سے بھی مل رہی ہے جماعت وہیں سے شامل ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے یہی ادا اللہ کو پسند آ جائے، یہی ہمارا رکن اللہ کو پسند آ جائے، یہی ہمارا سجدہ اللہ کو پسند آ جائے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی ان بنیادی باتوں کو سمجھنے کی اور ان کو اہمیت دینے کی اور ان کو سیکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہماری کوشش ہے کہ ہم بنیادی جو ضروری نماز کے مسائل ہیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح دین کی روشنی میں عبادت کرنے کی اور تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔